خوبصورت سبززار لق و دق صحرا، بلند و بالا پہاڑی سلسلے، دل فریب مناظر، چار موسم، قدیم تہذیب و تمدن اور ثقافت پاکستان میں موجود ہے۔ آج ہم ریڈیو ٹورسٹ گائیڈ میں آپ کو لے کر پریوں کے مسکن چترال کی وادی کالاش بمبریت جاتے ہیں۔ 3 وادیوں میں بسنے والے قدیم تہذیب و تمدن کے امین کالاش کمیونٹی کو دیکھنے کی تشنگی ہر سال ہزاروں سیاحوں کو کالاش ویلی تک لے جاتی ہے۔ اسلام آباد سے 460 کلومیٹر اور پشاور سے 360 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع وادی کالاش کا سفر موٹر وے سے شروع ہو کر دیر لوئر دیر اپر کی حسین وادیوں اور دریاؤں کے ساتھ چلتے ہوئے آگے جا کر لوالی ٹنل کے ذریعے چترال پہنچ جاتا ہے۔ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع 2 اضلاع پر مشتمل چترال اپنی منفرد جغرافیائی اہمیت، بلند و بالا پہاڑ، بہتے دریا، جنگلات، متنوع جنگلی حیات، قیمتی معدنیات، قدیم تہذیب و ثقافت اور ان سب سے بڑھ کر پرامن ماحول کی وجہ سے ایک ممتاز حیثیت کا حامل ہے۔ چترال شہر سے 30 کلومیٹر دور مغرب کی طرف رنبور اور بمبریت کی وادیاں واقع ہیں، جس میں قدیم ترین کالاش قبیلہ آباد ہے۔ یہ قبیلہ کب، کیوں اور کیسے چترال کی ان دور افتادہ وادیوں میں زمانہ قدیم سے آباد ہوئے، اس حوالے سے مختلف مورخین کے مختلف نظریات ہیں۔ کچھ مغربی مورخین کے نزدیک یہ لوگ سکندر اعظم کے فوج کے بچھڑے سپاہیوں کی نسل میں سے ہیں، جبکہ کچھ کے نزدیک ان کی تاریخ سکندر اعظم سے بھی قدیم ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ افغانستان کے شمالی علاقوں میں ریڈ کافر کے نام سے بسنے والے قوم ہیں، جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر چترال کی تنگ وادیوں میں رہائش اختیار کی۔ کیلاش کمیونٹی کی ثقافت ان کے مذہب سے منسوب مختلف تہواروں سے جڑی ہے۔ پڑھے لکھے اور باشعور ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی صدیوں پرانی ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے یہ لوگ پاکستان کا اثاثہ اور ہمارے ملک کی شان ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ سیاحوں کی آمد کا خیر مقدم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں کلاشی خاتون مایا خان کہتی ہیں، گھومنے کے لیے آتے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو مہمان ہیں ہمارے یہاں آتے سیر کرنے کے لیے، ہم ان کو کچھ نہیں بولتے کیونکہ وہ یہاں گھومنے کے لیے آتے، ان کی شوق ہے نا، اس لیے گھومنے کے لیے یہاں آتے اور گھوم کے چلے جاتے، وہ مہمان ہوتے، اس لیے ہمیں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ جگہ دیکھنے کے لیے، اس وجہ سے ہم کچھ نہیں کہتے۔ جو ہمیں نہیں پہچانتے وہ لوگ تو ہمارے گھروں میں آتے نہیں ہیں کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ کچھ کہہ نہ جائے، اس لیے وہ نہیں آتے۔ جو لوگ ابو یا گھر والوں کو جانتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں، پہچان والے ہوتے ہیں وہی گھر پر آ جاتے ہیں۔ خاص چترال سے وادی کالاش کے لیے راستہ رومانوی گاؤں ایون سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ اچھا خاصا کچا راستہ ہے، لہٰذا کمزور گاڑیوں کے ساتھ سفر آپ کو مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ اس وجہ سے آپ مقامی لینڈ کروزر یا جیپ گاڑیوں کا استعمال کر سکتے ہیں۔ راستے میں خوبصورت آبشاریں اور ندیاں آپ کے استقبال کے لیے ہمہ وقت موجود ہیں۔ یہاں کا موسم گرمیوں میں نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔ بہار کا آغاز مئی کے مہینے سے ہوتا ہے۔ اسی مہینے قبیلے کے افراد کا اہم ترین تہوار چلم جوش نہایت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ تہوار سردیوں کے گزرنے اور بہار کی آمد کی خوشی میں تینوں وادیوں کے لوگ مل کر مناتے ہیں۔ اس تہوار میں بے شمار بکرے ذبح ہوتے ہیں۔ نئے نوجوان جوڑوں کی شادیاں بھی عموماً ہوتی ہیں۔ ہر سال پوری دنیا سے ملکی و غیر ملکی سیاح اس تہوار کو دیکھنے چترال آتے ہیں، لہٰذا اگر آپ چترال کی سیر کرنا چاہتے ہیں تو مئی سے لے کر دسمبر کا مہینہ بہترین ہے۔ بڑے تہواروں میں چلم جوش تہوار کے بعد 1 تا 21 اگست رتنٹ، جبکہ اس کے فوری بعد 22 اگست کو اچال کا تہوار جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔
سردیوں میں منایا جانے والا واحد تہوار چترمس 15 تا 22 دسمبر کے دوران سجتا ہے۔ وادی کیلاش آنے والے سیاحوں کو یہاں کئی ایک سہولیات میسر ہے۔ مثلاً یہاں نہایت مناسب ریٹ پر بہترین معیار کے ہوٹل ہیں۔ اس کے علاوہ سیاح اپنے ساتھ اگر ٹینٹ لے کر جائیں تو وہ فطرت کے مزید قریب رہنے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ وادی کیلاش میں ندی کنارے ایسے کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو کیمپنگ کے ذریعے فطرت کے حسن کو مزید قریب سے دیکھتے ہیں۔ موجودہ صوبائی حکومت نے اس علاقے میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کئی ایک اقدامات بھی کیے ہیں، جس میں مختلف جگہوں پر نہایت دل فریب اور آرام دہ پارٹس کی تعمیر شامل ہے۔ صدیوں پرانی کیلاش ثقافت اپنی لاتعداد خوبیوں کی بدولت بلا شبہ اس قابل ہے کہ اس کا تحفظ ہر ممکن حد تک یقینی بنایا جائے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کی تعداد 50,000 سے بھی زیادہ تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ خوبصورت باشندے آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ یہی وقت ہے کہ حکومتی اور انفرادی سطح پر ایسے اقدامات اٹھائے جائیں کہ جس سے اس قدیمی ثقافت اور تہذیب کو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں اور دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے ہمیشہ زندہ رکھا جا سکے۔ کم ابھی وہ بیچارہ مجھ کلاشا ہم کیلاش پرامن لوگ ہیں، ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں، ہم قدیم زمانے سے اس علاقے میں رہ رہے ہیں، ہم پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ چترال کے ان دور افتادہ وادیوں کے ساتھ دوسرے علاقوں میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے سیاحوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ یہاں مواصلات کا نظام مزید بہتر بنایا جائے اور خصوصاً یہاں آنے والے راستوں کی بہتر انداز میں تعمیر اس علاقے میں سیاحت کے لیے موجود گنجائش کو مزید بڑھا سکتی ہے، جس سے ملک کی معیشت کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔